اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم اسلامیات کلاس ایف سال دوم کے سلیبس میں سے حدیث نمبر 5 پڑھیں گے۔ ان سے ام المومنین، مومن کی ماں ام المومنین یعنی کہ ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فرماتی ہیں، تمام مومنین کی والدہ ماں ام المومنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا، قالت فرمایا انہوں نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من جس نے احدثا نئی بات کی، فی امرینا ہماری شریعت میں، ہمارے حکم میں، ھذا یہ، ما جو لیسا نہیں ہے، منہو اس سے، فاہوا پس وہ رد ہے۔ رواہ البخاری والمسلم، اسے روایت کیا ہے بخاری اور مسلم نے، وفی روایاتی لمسلم اور مسلم کے ایک روایت میں ہے، من عاملہ جس نے کوئی عمل کیا، عملاً وہ عمل، لیسا نہیں، علیہ امرنا ہمارے جو حکم میں نہیں ہے، جس پر کوئی بھی ہمارا حکم نہیں ہے، فاہو ردن تو پس وہ رد ہے۔ جی تو اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے احکامات میں جو چیز نہ ہو اور نئی بات ہو، اسلام کے شریعت کے نظام سے ہٹ کے علیحدہ سے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ بدعت۔ ایسی چیز بدعت کہلاتی ہے، اور بدعت کے لغوی معنی بھی نئی بات کے ہیں۔ اصطلاح میں بدعت سے مراد ہر وہ نئی بات ہے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ ہو۔ اسلام کی بنیاد جو ہے تعلیمات کی وہ قرآن اور حدیث ہے، اور اگرچہ نئے جیسے زمانے کے ساتھ نئے تقاضوں کے، نئے ضروریات کے مطابق اجتہاد کی بھی اجازت ہے، تو یہ اجتہاد بھی جو کیا جاتا ہے تو یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ہونا چاہیے۔ اب سنت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ قرآن پاک کی تشریح و تفسیر اپنے اعمال، اقوال اور افعال سے کی ہے، یہی تفسیر جو ہے وہ سنت کہلاتی ہے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم مبارک کیا ہے کہ تم قرآن و سنت پر عمل کرو۔ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی تاکید جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 71، 71 آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی مراد پالے گا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں بھی یہی حکم ہے قرآن پاک میں، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث شریف میں بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اس بدعت کے یعنی کہ اسلام کے اندر کسی نئی چیز، وہ چیز جو کہ اسلام میں نہ ہو، اسلام کے نظام شریعت میں وہ اس کا کوئی ذکر نہ ہو، نہ اجازت ہو، تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے نقصانات میں عالم فرماتے ہیں کہ بدعت سے امت مسلمہ میں اتحاد ختم ہو جاتا ہے اور انتشار پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور معاشرے کے اندر دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، لوگ اصل دین کو چھوڑ کر بدعات ہی کو دین سمجھ لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ بدعت کے بارے میں حدیث ہم نے پڑھی ہے۔ اگلی حدیث نمبر 6 بھی پڑھتے ہیں۔ ان ابی عبداللہ، حضرت ابو عبداللہ
نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں سے روایت ہے کہ کالا کہا سمعت، تو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضرت ابو عبداللہ نعمان بن بشیر سے روایت ہے اور اللہ ان دونوں سے راضی ہو، تو انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر نے کیا روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، بے شک ان الحلال حلال بین واضح ہے، و ان الحرام بین اور بے شک حرام واضح ہے، و بینہما اور ان دونوں کے درمیان امور متشابہات کچھ چیزیں ہیں متشابہات شک و شبے میں ڈالنے والی، لا یعلمہن کثیر من الناس بہت سارے لوگ ان میں سے اکثر جو ہیں لوگ وہ ان کو نہیں جانتے، فمن پس جو اتقا بچ گیا ڈر گیا، شبہاتی شبے والی چیزوں سے شک والی چیزوں سے، فقد استبرا لدینہ فقط بے شک استبرا بچا لیا لدینہ اس نے اپنا دین، و ارضی اور اپنی آبرو اپنی عزت، و من واقع اور جو کوئی ان میں پڑ گیا فی شبہات میں شبے والی چیزیں میں، واقع فی الحرام میں تو وہ حرام میں پڑ گیا، کرائی کس طرح کس کی مانند چرواہے کی مانند، کرائی چرواہے کی طرح، یرا چراتا ہے، حول الحما چراگاہ کے ارد گرد، یوشکو قریب ہے، شک ہے، ممکن ہے، این یرتا کہ وہ چرانے لگے فیہی اس میں، یعنی کہ ایسے چرواہے کی مانند ہے جو حرام میں پڑ جاتا ہے کہ جو چراگاہ کے ارد گرد اپنے مویشی چراتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ اس چراگاہ میں چرنے لگ جائیں، الا خبردار، وَإِنَّ اللہ اور بے شک اللہ کی چراگاہ محارمہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، الا خبردار، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ اور بے شک جسم میں مضغۃً گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صالحت جب وہ اصلاح اس کی ہو جائے، صالح الجسد کلہ تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ اور جب وہ بگڑ جائے بگاڑ پیدا ہو جائے، فاسد الجسد کلہ تو تمام کا تمام جسم جو ہے وہ سارا جسم بگڑ جاتا ہے، الا خبردار، وحی القلب اور وہ کیا ہے وہ دل ہے، رواہ البخاری والمسلم اسے مسلم اور بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں، ایک تو حلال اور حرام ان کے بارے میں بیان فرمایا، اور پھر ان کے درمیان کی چیز وہ چیزیں جو متشابہات میں شامل ہیں، یعنی کہ جو شک و شبے میں ڈالنے والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بیان فرمایا۔ تو سب سے پہلے تو حلال چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں، کولو مما فی الارض حلالا طیبا کہ اس زمین کی حلال اور طیب چیزیں کھاؤ۔ اب حلال چیزیں وہ ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں حدیث میں ہمیں ملتا ہے، ان کے جائز ہونے پر کوئی دلیل ہمیں ملتی ہے۔ اس کا تعلق صرف کھانے پینے کی چیزوں سے ہی حلال کا نہیں ہوتا، بلکہ ہر عمل بھی انسان کا اس میں شامل ہوتا ہے، مثلا نکاح، طلاق، دین کے دوسرے احکام وغیرہ، یہ ساری چیزیں حلال میں شامل آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیز ہے حرام۔ تو حرام وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ممنوع ہونے پر قرآن و سنت میں ذکر موجود ہوتا ہے، مثلا شراب، جوا، چوری، ڈاکہ، جھوٹ، بے ایمانی، بے انصافی اور اسی قسم کے دیگر جو کام ہوتے ہیں وہ جو اسلام نے قرآن و سنت نے حرام فرما دی ہے، متشابہات۔ اب تیسری چیز جو ان دونوں کے درمیان کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ متشابہات۔ یہ ایسے امور ہوتے ہیں جن کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے دل میں شک و شبہ واقع ہو جاتا ہے، ایسی اشیاء یا ایسے اعمال متشابہات کہلاتے ہیں۔ متشابہات سے بچنے کی قرآن اور حدیث دونوں میں بہت زیادہ تاکید ہے۔
ایک متقی انسان جو ہوتا ہے وہ ایسی چیزوں سے بھی اجتناب کرتا ہے جس میں اسے تھوڑا سا بھی شک آ جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دے، اور جو شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر لے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تیرے دل میں شک و شبہ ڈالے۔ اس حدیث کے آخر میں جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا جو کہا گیا ہے کہ وہ دل ہے، تو اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارا دل اگر حلال ہوگا تو تمہارا دل مطمئن ہوگا۔ جو بھی عمل، جو بھی چیز کھانے کی یا کوئی بھی کام ایسا جو تم حلال طریقے سے، جائز طریقے سے کر رہے ہوتے ہو، اس پہ تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اور اگر حرام ہوتی ہیں تو وہ بھی انسان کے آگے سامنے ہوتی ہیں، اور وہ ایک مومن کے یعنی کہ اتنی جرأت نہیں وہ اس کا دل کر سکتا کہ وہ کسی حرام چیز کی طرف جائے، اور گندے خیالات جو اس کے ہوتے ہیں، اس کے جو برے کام ہوتے ہیں اور سب کچھ جو ہوتا ہے، وہ اس کا دل بھی اس پہ اگر راضی ہو تو ایسے کام وہ شخص کرتا ہے جو کہ اسلام کی نظر میں مومن نہیں ہوتا۔ اور جو متشابہات کا تعلق ہے تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ متشابہات میں جب تمہارے دل میں تھوڑا سا بھی کٹکا ہو جائے، تمہارا دل مطمئن نہ ہو کسی ایسی چیز پہ جو کھانے والی ہو، یا کسی ایسے کام پہ جو کر رہے ہو لیکن تمہارے دل میں ہو کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے اسلام کی روح سے یا نہیں، اگر تم اس پہ اپنے دل کو مطمئن نہ پاؤ تو بہتر ہے کہ تم اس چیز کو، اس کام کو چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی جو ایک اس حدیث کے اندر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں یہ جو چراغ گاہ کی مثال دی گئی ہے، تو اس حدیث کی وضاحت کے لیے اس مثال کو پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حرام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بادشاہ کی منع کردہ چراغ گاہوں کی طرح ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی چراغ گاہ کے قریب، یعنی کہ چراغ گاہ اسے کہتے ہیں جہاں بھیڑ بکریوں کا ریوڑ جو ہوتا ہے وہ اپنے چرتا ہے، کھاتا پیتا ہے گھاس وغیرہ چر کے وہاں سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایک چراغ گاہ کی ایک حد ہوتی ہے اور چاروں طرف اس کی حدیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ جانور چر رہے ہوتے ہیں تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جانور اس چراغ گاہ میں داخل ہو جائیں جو ان کی اپنی نہ ہو، یا اس چراغ گاہ سے باہر نکل جائیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بادشاہ کی چراغ گاہ کی ایک مثال دی ہوئی ہے اس میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی چراغ گاہ سے مراد کیا چیزیں بتائی ہوئی ہیں کہ وہ چیزیں جو حرام ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی چراغ گاہ ہیں، اور انسان جو ہے وہ انہیں جیسے حیوانوں کا ہے کہ وہ ان سے باہر نہ نکلے، اسی طرح وہ جو چرواہا ان کے سر پہ کھڑا کیا ہوتا ہے کہ ان کو باہر جانوروں کو چراغ گاہ سے نہیں نکلنے دینا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اسلام میں ان چیزوں کے بارے میں ہماری سنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اعمال، افعال سب اس میں جو بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے تو انسان بھی ان چیزوں سے منع ہو جائے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کو وہ کر لے۔ لیکن جو متشابہات والی چیزیں ہیں ان کو بہتر ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے، ان کے قریب بھی نہ جائے۔ تو جی یہ ہماری 2 حدیث ہو گئی ہیں، تو اللہ حافظ۔